اس وقت جو پاکستان کے اندر حالات پیدا ہوئے ہیں اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر آج حملہ ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا گیا، ایسے کیوں ہوا؟ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو کن کن آرمی کے جرنیلوں نے مدد کی اور یہاں تک پہنچے؟ ایک بڑا انکشاف سامنے آیا۔ لطیف کھوسہ صاحب بھی مشکل میں آ گئے اور کیسے آئے، اور اب وکیلوں کی باری ہے۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں ان کے اوپر تو مفصل بات کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے، لیکن جب ہم ماضی کو یاد کرتے ہیں اور موجودہ حال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ کسی بھی اچھائی میں کریڈٹ لینے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ مستحق ہوتا ہے، اور جب کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہیں پہ جس کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہو یا اختیارات ہوں وہ سب سے زیادہ قصوروار بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کی جو عدلیہ ہوتی ہے یا کسی بھی ملک کے اندر جو ترقی کرنی ہوتی ہے اس میں صرف ایک عنصر جو ہے اس کو آپ کو پاورفل بنانا ہوتا ہے۔ اس میں عام آدمی سے خاص آدمی تک ایکول رائٹس ہونے چاہیے، بھلے آپ 100% وہ چیز نہ کر سکیں لیکن اس کی کم از کم ریشو جو ہے وہ 80-90% ہو تو پھر جا کے بات بنتی ہے۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ انصاف۔ غیر مسلم جو ہیں پوری دنیا میں ہم ان کی مثال دیتے ہیں، گریٹ برٹن لے لیں اور جگہ دیکھ لیں، بیرونی دنیا میں تو یہ باہر جا کے انصاف نہیں کرتے، لیکن اپنے ملک کے اندر کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اب کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں، تعصب ہر جگہ پہ ہوتا ہے لیکن ہم سے بڑا متعصب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ انصاف ہے۔ جب انصاف ہو جائے کسی ملک میں اور اس کے بعد تمام چیزیں خود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس میں پتہ ہے جی کہ آپ کے اوپر اگر کوئی غلطی کریں گے، گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک رولز کی یا کسی بھی نوعیت کی، ایون آپ جو ہیں وہ کوئی بھی جرم کریں گے تو اس کی سزا ملے گی، اور نہ صرف سزا ملے گی بلکہ اس میں کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا ہے کہ جس ریاست کے اندر صرف انصاف ہو جائے، اور انصاف اور نیکی کرنے کے لیے یاد رکھیے گا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں پہ امن ہوتا ہے، وہ ملک ترقی کرتا ہے، وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور انصاف اتنی بڑی چیز ہے، بطور مسلمان تو اللہ کی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، اس سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو پھر مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے زیادہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو، اور انسانیت کی حقوق بتائے گئے جو کہ ہمارے ہاں نہ تو انصاف ہے اور نہ ہی انسانیت ہے، اور نہ ہی انسانیت کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ نہ ایک کسی بھی رشتے میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ریاست میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایک دوسرے کے حقوق و فرائض پورے نہیں کر رہا۔ اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں یا خود اس کی نیت خراب ہے، وہ کرنا نہیں چاہ رہا۔ اب یہ ساری تمید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات پیدا ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی ذمہ دار عدلیہ ہے، ججز ہیں، اور وہ ججز ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی ایوب خان سے لے کے قائد اعظم کے دور سے لے کے جب تک وہ پاکستان بننے کے بعد زندہ تھے، آج عمران خان تک، نواز شریف، ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے پھانسی دی، عدلیہ اسی نے۔ پھر ان کے جو جج تھے اس وقت کی سزا دینے والے شہد کی مکھیوں نے ان کے جنازوں کے اوپر حملہ کیا۔ اسی ملک کے اندر سے لوگوں نے ضیاء الحق کو مروایا، یہ ایک بہت بڑا سچ ہے۔ ان کے بیٹے اعجاز الحق صاحب کے ساتھ ایک میرا انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ لیاقت علی خان کو پہلے اس سے قبل بھٹو صاحب سے بھی گولی مار دی گئی اس ملک کے اندر، لیکن انصاف نہ مل سکا، اس میں بھی عدلیہ کا قصور ہے۔ محترمہ بیر بھٹو شہید چلی گئی، اس کیس میں بھی انصاف نہ مل سکا۔ پھر نواز شریف صاحب کو انہی عدالتوں نے نائل کیا، زرداری صاحب کو انہی عدالتوں نے 11 سال جیل میں رکھا۔ انہی ججوں کو یہ نواز شریف اور باقی فیملی جو تھی وہ فون کر کے بینظیر بھٹو شہید کو اور ان کے خاوند کو سزائیں دلواتے رہے۔ اب نواز شریف صاحب کے بعد ان کی حکومت جب ختم کی، انہیں سزا دیا، پھر یہی عدلیہ ان کو واپس بھی لے کے آئی ہے۔ پھر جب ان کو لے کے آئی تو یہی عدلیہ جو ہے اسی نے عمران خان صاحب کو نائل کیا اور رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کے کیا۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے اس وقت ملک میں ظلم ہو رہا ہے، ایک پارٹی کا کچمبر نکالا جا رہا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی آزمائش بھی آ رہی ہے عدلیہ کے اوپر۔ اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو نااہل کر دیا گیا، اور ایک پارٹی کے خلاف جو کریک ڈاؤن اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو عدلیہ کر رہی ہے، اس میں عدلیہ کے اوپر جہاں آزمائش ہے وہیں پہ آج تک 1947 سے لے کے اس وقت تک جب میں آپ سے بات کروں گا اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اوپر جا کے کوئی قصوروار ہے
پاکستان کی عدلیہ ہے، اور یہ عدلیہ اگر اپنا صرف کام کر لیتی اچھے سے تو یقین جانیے چیف آف آرمی سٹاف بھی کیٹیگری میں کھڑا ہوتا، لیکن انہوں نے الٹا کیا کیا کہ عام سویلین جو ہیں وہ آرمی کی عدالتوں میں جانے چاہیے اور ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور وہاں پہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ چاہتی پاکستان کی عدلیہ اور سپریم کورٹ کے ججز تو آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جیل بھیج دیتے۔ یہ عدلیہ نے کیا کیا، اس کے برعکس کے جو الیکٹڈ لوگ تھے انہوں نے ان کو فارغ کیا، ان وزراء اعظموں کو کبھی 5 سال پورے نہ کرنے دیے گئے، یا تو کبھی مارشل لا لگا یا اسی عدلیہ نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کے ان کو فارغ کیا اور پھر ان کو لایا بھی۔ تو ثابت یہ ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر بگاڑ کی سب سے بڑی وجوہات جو ہیں ان میں سے ایک اصل بڑی وجہ اور جو ذمہ دار ہے وہ پاکستانی عدلیہ ہے اور ججز ہیں۔ اب دیکھیں کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں ان کے بیٹے کو بھی پکڑ لیا گیا، آج گرفتار ہوئے۔ لطیف کھوسہ صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ وہ ایک بار کے میرے خیال میں جنرل سیکرٹری ہیں لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے۔ وگلا نے مختلف ادوار میں تحریکیں چلائی، سر پھٹے ان کی قربانیاں دی، اعتزاز احسن لطیف کھوسہ اور بے شمار نام ہے، سلمان اکرم راجہ، اور جن وکلا کی وابستگی جو ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے ہے ان کے اندر بھی شامل ہیں۔ عوام کو بڑی امید تھی، عمران خان کو بڑی امید تھی کہ یہ الیکشن لڑیں گے، یہ نئے لوگ ہیں، ساری چیزیں ہوں گی، اور جب ان کے خلاف کچھ ہوگا تو یہ بول اٹھیں گے۔ وکلا نے اپنا اور باقی وکلا نے دیگر وکلا کا ساتھ نہیں دیا، اور آج وکلا کی بیویاں جو ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے بھائیوں کو پکڑا جاتا ہے۔ لطیف کھوسہ کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن یہ وکلا اپنے لیے تو دور، اپنے ملک کے لیے تو دور کی بات، یہ ایک دوسرے کی ہمدردی کے طور کے اوپر بھی نہیں بولے۔ کیوں؟ تقسیم ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے علاقار بنے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں چاہے باقی جگہوں کے اوپر ہوں، انہوں نے اپنا وقار قائم نہیں رکھا۔ کل یہ اگر جج بنیں گے، آج کسی سیاسی جماعت کے نعرہ لگاتے ہیں تو مجھے بڑا سخت اختلاف ہوتا ہے اس بات سے، لیکن یہ وکلا نے کسی حد تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہتے ہوئے اچھا کام کیا، نون لیگ کے لیے بھی وکلا کسی حد تک کھڑے ہوئے، لیکن ان کو کسی سیاسی جماعت کے بجائے، اپنی ذات کے بجائے اوورال ملک کے اندر انصاف کے بول بالا کرنے کے لیے، عدلیہ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، آئین کی پامالی کے اوپر یہ لوگ محافظ تھے، عدلیہ محافظ تھی، ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہ کھڑے ہو سکے، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ عدالت ہو۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا قصور ہے ملک کے اندر جو بھی چیزیں ہوئیں اور آج تک معاملات ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر وکلا کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے کی شکل میں، باقی لوگوں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو چکے ہیں، تو یہ جو امیدیں تھیں یہ پوری کیوں نہ ہو سکی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے، مزاحمت کرتے ہیں اس چیز کی، ہر ایک انسان کی اور جاندار چیز کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے، وہ ایک چمٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے ایک شخص کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ہم نے یہ جملے سنے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، یہ صرف جملے نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر حملہ ہوگا اور ایمل خان جو ہیں یا ایمل ولی خان، ان کے اوپر بھی حملہ ہوگا۔ اب جب پہلے سے پتہ ہے ہماری وزارت داخلہ کو، ہماری ایجنسیز کو، اور دنیا کی ٹاپ 3 ایجنسی کہا جاتا ہے، تو ان کو اگر پتہ تھا تو حملے کو روکا کیوں نہیں؟ فائرنگ ہو گئی۔ کیا ہر الیکشن سے پہلے اس طرح کے جو لیڈر ہیں، ہماری شخصیات ہیں، کچھ بھی ہے، ایک بڑے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی بڑی فالوئنگ ہے، ان کے بڑے لاکھوں کروڑوں میں چاہنے والے ہیں، کیوں حملہ ہوا؟ اگر پہلے سے پتہ تھا تو روکا کیوں نہیں؟ اور کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنے ہیں، دہشت پھیلانی ہے، کسی بڑے کی قربانی دینی ہے؟ میں کس کا نام دوں؟ کون کون نہیں الیکشن سے پہلے مرتا رہا؟ تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے ان سیاستدانوں کو بھی۔ یہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھ کے الیکشن ملتوی کرنے کی بات کر رہے تھے، عمران خان کو ان کا لاڈلا کہہ رہے تھے، انہیں بھی علم ہے، لیکن شاید ان کو مینج کر کے ساری چیزیں، یہ یا تو یہ ڈرامہ کیا جاتا ہے فائرنگ والا، یا پھر یہ حقیقت ہے، اور یہ اگر ڈرامہ بھی ہے تو کہیں حقیقت بن جائے گا کسی کے مرنے کی صورت میں۔ تو انہی لوگوں نے، بلوچیوں نے، پختونوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، اور ہر الیکشن سے پہلے یہیں سے لوگوں کو مارا جاتا رہا۔ ایک بڑا انکشاف ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کو فوج کے اندر سے کن کن جرنیلوں نے ان کی مدد کی۔ میں کوشش کر رہا ہوں محمد زبیر صاحب کا انٹرویو ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے میں ملا تھا، میں نے وہ دشمنیاں جو تھی وہ دوستی میں بدلی اور برف کو پگھلایا تھا، اور میرے کہنے کے بعد جنرل باجوہ اور فیض حمید نے مریم نواز اور نواز شریف کے لیے نرمی کی، اور پھر ان کے لیے راستہ بنایا گیا، اور پھر یہ آج تک پاکستان میں واپس آئے ہیں، اور یہ ساری گیم وہاں سے چلی تھی، پلاننگ ہوئی تھی۔ وہیں پہ یہ گلہ کرتے ہیں محمد زبیر کہ میں ان کا سپوک پرسن بھی رہا نون لیگ کا، مریم نواز شریف صاحبہ کا ذاتی طور کے اوپر، آج وہ دونوں مجھ سے ناراض ہیں، اور میں ان کے لیے اس حد تک لابنگ کرتا رہا، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملا۔ اور یہ جو انکشافات کر رہے ہیں یہ بہت بڑے انکشاف ہیں، یہ صرف مریم نواز شریف صاحبہ کی اور عمران خان اپنے نواز شریف صاحب کی مدد نہیں ہے، یہ دوسری طرف
मुनाफ़क़त और सियासी यानी कि दुश्मनी, या इसको मुनाफ़क़त का लफ्ज़ मैं कह सकता हूँ कि आप इमरान खान के साथ भी थे, ऊपर से इधर भी थे। और मुझे खुद इसहाक डार साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझसे जो अदर सर्विस चैनल हैं 2 स्टार और 3 स्टार्स ने माफ़िया मांगी है मुझसे और नवाज शरीफ साहब से जो कुछ उनके साथ हुआ था, और इवन साकिब निसार साहब जो साबिक जज हैं उन्होंने भी माफ़ी मांगी थी। तो आप देखें कि ये जर्नैल किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपने हैं, अपने इदारे के हैं, अपने मफादात के हैं। इमरान खान के साथ भी लगे रहे, उनका भी कुछ उम्र निकाला, इधर से मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के साथ लगे रहे, और आज उनको बंद गली में दाखिल कर दिया उन्होंने। क्यों? अवाम साथ नहीं है, बयानिया उनसे छीन लिया गया और कहते रहे इनके खिलाफ वो चीज़ें करो। एक तरफ वो कहते हैं हम इनका एहतसाब करेंगे, फिर मामला अल्लाह पे छोड़ा, और उधर से मोहम्मद ज़ुबैर ये कह रहे हैं कि मैंने इनके ज़रिए लॉबिंग की, और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा जिनका एहतसाब मियाँ साहब करना चाहते हैं उन्हीं ने तो इनको रिलीफ दिया। तो ये आज ज़ुबैर साहब का जो इंकशाफ है ये इस बात की गमाजी करता है कि जिन्होंने आपकी मदद की हो आप उनका एहतसाब कैसे कर सकते हैं। तो ये झूठ और बकवास था वो जो बयानियाँ बना रहे थे। उन्होंने वो जो गलतियाँ की थी उनको सुधारने के लिए आपसे डील कर ली थी, और फिर आपको वो इक़्तिदार में भी लेके आए। अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि लाइव सेशन में आपके साथ मिला जाए, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।